بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں، صحابیوں، ولیوں، صحاباؤں اور آج تک جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ ذی الحج مبارک۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم مسلمانوں پر اپنے حرمت والے گھر خانہ کعبہ کا حج فرض کیا اور اسے ارکان اسلام میں سے 5واں رکن قرار دیا، اور اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور لطف و کرم فرماتے ہوئے فریضہ حج کو صاحب استطاعت ہی کے لیے فرض فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حرمت والے گھر کو عظمت بخشی اور صاحب استطاعت مسلمانوں پر اس گھر کا حج فرض کیا۔ خانہ کعبہ کا حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہر بالغ، آزاد اور ذی ہوش اس مسلمان پر فرض ہے جو مکہ مکرمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ خانہ کعبہ کا حج ہر مسلمان کی زندگی کی تمنا ہے۔ حج اہل ایمان کے لیے گناہوں سے بخشش کا راستہ اور برائیوں سے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح بخش دے گا گویا اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس میں غلطی یا گناہ کی گنجائش نہیں۔ اس عظیم الشان اجتماع میں دنیا کی تمام قوموں کے لوگوں کا ایک مرکز، اور وہ بھی ایسا کہ ان سب کے لباس بھی احرام کی حالت میں ایک، ان کے جذبات اور ان کی تمنائیں بھی ایک، احساس بھی ایک، مقصد بھی نیک، خیالات بھی نیک۔ سب کی زبانوں سے صرف یہی کلمات ادا ہوتے ہیں، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ یا اللہ اس دنیا کے ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ میرے تمام رشتہ داروں، جاننے والوں، میرے والدین، بہن بھائی، اور یا اللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔